حضرات ذی وقار سامعین محترم، ہمارے آقا مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول شر ما فی رجل شخ عالع و جبن خالع۔ حضور نے فرمایا بدترین کسی بندے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، سب سے بری چیز جس بندے میں ہے نا کوئی پائی جا سکتی ہے تو وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک حضور نے فرمایا شخ عالع، کہ نہایت ہی گندی قسم کی بخیلی، کہ بندہ بخیل ہو، رائے خدا میں مال خرچ نہ کرتا ہو، یہ بدترین چیز ہے کسی بندے کے اندر، حضور نے جس کو شر فرمایا۔ اور فرمایا وہ جبن خالع، ایک ایسی بزدلی جو انسان کو تباہ کر دے۔ یہ دو بدترین چیزیں حضور نے فرمایا کسی بندے میں ہو سکتی ہیں، کہ بندہ بخیل ہو، کہ رائے خدا میں مال نہ خرچ کرے۔ جس طرح سلطان العارفین فرمایا کہ لین لگیاں دین لگیاں گل گھوٹو آوے تے لین لگیاں جھٹ شیاں ہو، اس طرح کے حضور نے فرمایا یہ دو بدترین چیزیں ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی العاقلۃ الی قصعتها۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا اکٹھی ہو کر میری امت پر ایسے ٹوٹ پڑے گی کہ جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، آؤ بھائی روٹی پک گئی، آؤ بھائی روٹی لگ گئی، آؤ بھائی آؤ کھائیے۔ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی، اس لیے ساری دنیا پھر آپ کی امت کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے گی۔ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ فرمایا نہیں، تمہاری حیثیت اس وقت، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ، 1.5 ارب مسلمان اب ہیں، اور کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، تمہاری تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ فرمایا نہیں ولکنکم کثیر، لیکن فرمایا نہیں اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت جو ہے وہ جاگ کی رہ جائے گی۔ ایک اس کا معنی تو یہ ہے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو حکمران ہوں گے نا ان کی حیثیت جاگ کی ہوگی۔ دیکھیں نا خیبر کے میدان میں مرحب آیا، اس طرح پہلوانوں کی طرح کہنے لگا قد علمت خیبر وانی مرحب، دنیا جان دی میں بڑا بڑا بدماش ہے خیبر دا، تے حضور میرا مقابلہ کرنا ہے، میرے جے بدماش دا مقابلہ ہو سکتا، میں اگ دے شعلے میں کود پینا، میں تا جنگ ہو رہی ہوئے تے میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میں فلانا اینج کر کے انہیں جدوں گفتگو کی تھی مست ہاتھی دی طرح چلیا صحابہ وال، تو پھر او دا جواب بھی اسے انداز وچ ہونا چاہیے سی نا، جدوں مست ہاتھی دی چلیا نا تے مولا علی پھر اللہ تے رسول دے شیر دی طرح اینج کر کے چلے۔ فرمایا گنڈیا تو کی کہنا میں مرحبا ہاں، تو میں بڑا بڑا گنڈا ہاں تے میں بڑا طاقتور ہاں تے میں اج تانوں شکست دے دینی۔ فرمایا جے تو گنڈا ہے نا تے ان الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن۔ تو بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس وقت جو تمہارے اوپر لوگ ہوں گے نا، یہ اس کا معنی ہے جھاگ پانی کے اوپر ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا تمہارے اوپر جو حکمران ہوں گے نا اس وقت ان کی مثال جو ہے وہ جھاگ کی طرح ہوگی۔ جھاگ نہ پانی ہوتا ہے نہ کسی اور کام کی چیز ہو سکتی ہے، جھاگ ہی ہوتی ہے، ادھر پھک کر جائے یا آگے جا کر پھک کر جائے، جھاگ ہی ہوتی ہے۔ تو دونوں معنی اس کے ہیں کہ اس وقت تمہاری اپنی حیثیت جھاگ کی رہ جائے گی، باتیں بڑی بڑی کریں گے، بڑی ہو جی میں بھی عاشق رسول ہوں جی، مولانا کو وقت آن تے دیو، اینج ہو جائے گا، تو جدو موقع آئے گا تو پھر نطیع امر نبینا ونجیب واذا دعا بقریۃ لم نسبق۔ حضرت کعب بن مالک کہندے ہیں جدوں بھی حضور نے سانو بڑے بڑے مشکلاں جنگاں وچ پکاریا تے اسی پیچھے نہیں رہے، ومتا یناد الی الشدائد ناتھا ومتا نر الحومات فینا نانکو۔ فرمایا جدوں بھی حضور سخت جنگاں دی طرف بھی سانو بلایا، اسی سامنے موت نچدی ہوئی ویکھی،
تے موت نو ویکھ کے اسی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ انہوں گڑے لا لیا اسی موت نو۔ جواب تو اتنا یہی تھا کہ اگر تو غنڈہ ہے تو پھر ہم آ رہے ہیں۔ مودی جو ہے وہ غنڈہ ہے، اگر غنڈہ گردی پر اتر آیا تو اس کا جواب پھر یہی تھا کہ ادھر پھر ہم آ رہے ہیں، تو بھی تیار ہو جا، ہم بھی آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اب ہونے والا ہے، انشاءاللہ یہ ہوگا۔ توجہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا۔ جس پر اس کو ناز ہے نا وہ ہماری فوج کے مقابلے میں دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا۔ جس پر اس کو ناز ہے نا، پیچھے بھی اس کے گنڈے کھڑے ہیں، امریکہ کھڑا ہے، پورا کفر کھڑا ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ کے غلام ہیں، جو حضور کے جو عاشق ہیں، جو رسول اللہ کا کلمہ جنہوں نے پڑھا ہے، اس سے مراد ہماری فوج ہے۔ تو ان کے سامنے پھر وہ مودی کی فوج کی کیا حیثیت ہوگی؟ دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا۔ ایسے یہ دریا اور پہاڑ جو مقبوضہ کشمیر کے ہیں نا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور یہ ہوا ہے اور انشاءاللہ پھر ہونے والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ادھر کٹتے رہیں اور ہم ادھر بیٹھے رہیں؟ ایسے نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، اور مودی کو پتہ چلے گا۔ بلکہ ہم نے جو سابقہ ظلم ہے گجرات کے مسلمانوں کی شہادتوں کے، وہ مودی سے ہم نے پچھلا قرض بھی لینا ہے۔ ہاں جی، بہت سارا قرض ہے، 1971 کا قرض بھی ہم نے ان سے لینا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا، کیوں جی؟ ہاں یہ تو اچھا ہوا۔ بسائل گفت موجے بے قرارے، ہاں جی، کنم بفرعون خود را یارے۔ اقبال کہندا ساحل جڑا سی نا، موج دریا دی، انہوں کہن لگی میرا پروگرام ہے کہ میں موجہ نال اپنی طاقت آزماواں، گاہ برخیش می پیچم چومارے اور گاہ می رقصم بشوق انتظارے۔ اقبال کہندا وہ موج جڑی سی نا ساحل نو کہن لگی کہ کدی کدی تے میں انج دشمن دے انتظار وچ بل پیج کھاندیاں جویں سپ بل کھاندا، انج انج کردا، تے کدے کدے میں نچدیاں دشمن دے انتظار وچ۔ اسی تے چاہندے سی تو اے گل کر تے ساڈا موقع بڑھے، اسی تو موج دی طرح رقص کر رہے سی بھئی کوئی نہ کوئی نہ بنے نہ گل، تے تو تے خود آ گیا کہندا میں لڑنا ہے تے آ۔ تے تینوں پتہ ہونا چاہیے جے پرتھوی راج نو شکست کنے دیتی جی؟ شہاب الدین محمد غوری جڑا او دا میزائل پہلے بن چکیا۔ ہاں تینوں پتہ ہونا چاہیے نا اس گلاں نہ، تو ایویں جناب تینوں کسی نے مطلب ایویں شروع لائی تے تو ساڈے مقابلے چ آ گیا۔ صدیاں گزر گئیاں لیکن گل ہے جی وہی ہے، ہاں، اور انشاءاللہ یہ ہونا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ دی اپنی خفیہ تدبیراں، ہاں اے کہ بس کسی دے واسطے نہیں رہنا، اے پتہ نہیں کیڑیاں چالاں چل رہے سن، کفر سارا اکٹھا ہو کے تے گل اور بندی جا رہی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں ساری گلاں دی پہلے خبر فرما دیتی۔ ایک وقت آئے گا پھر ایسے میری امت لڑے گی، پھر ایسے عیسائیاں نال انج لڑائی ہوگی، پھر عیسائی صلیب چک دین گے، پھر امت انہاں سارے نوں وڈ دے گی۔ یہ سارے حضور نے پہلے جڑا جنگاں فرما دیتی ہیں، پھر امت دی انج جنگ ہو جائے گی، پھر انج جنگ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ ہونا ہے تے گل انج ہی ہونی۔ کیوں جی 25,000 دا لشکر، 25,000 دا میدان خندق وچ لشکر، 25,000 صحابہ پیٹ ہوتے پتھر بدے ہوئے، رسول اللہ نے 2 بدے ہوئے، ٹھنڈی ہوا چل رہی، کھان واسطے روٹی بھی کوئی نہیں۔ اس دوران عیینہ بن حصن نو حضور نے بلایا، مذاکرات کرن آیا ہو، تے رسول اللہ نے فرمایا کہ بات اے وے کہ تسی 25,000 دا لشکر لے آئے ہو، پورے مدینہ پاک دا تسی محاصرہ کر لیا، پورا کفر کٹھا کر کے لے آئے ہو، اے اگر تسی محاصرہ چک لاؤ تو ادھر کی قیمت تسی لینی؟ انہاں کہا جی سانو تیسرا حصہ مدینہ پاک دیاں کھجوراں دے دیو، جتنی آمدنی ہوئے گی تے اسی محاصرہ چک لیندے ہیں، 25,000 دا لشکر اسی واپس لے جاندے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے قلم کاغذ منگایا تو حضور نے فرمایا معاہدہ لکھو بھائی، اے لکھو۔ جب معاہدہ لکھیا گیا تو اتنی دیر حضرت اسید بن عزیر آ گئے، اتنی دیر حضرت سعد بن معاذ آ گئے، تیر تے آپ نو بعد لگیا نا، حضرت سعد بن معاذ بھی آ گئے۔
اسید بن عزیر تے آندیا نال ہی ویکھیا تے بڑا جناب چڑھا ہو کے بیٹھیا حضور دے سامنے لتاں لمیاں کر کے بیٹھیا، فرمایا انہوں پتہ ہی نہیں ساڈے آقا مولا دے سامنے بہنا کیویں پیندا، آندے ہی نہ آپ نے آ ویکھیا نہ تا ویکھیا، آندیا نال ہی فرمایا یا ان الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفست جنبک بہذا الرمح، فرمایا اے بندرا، ہم میرے بارے میں کہتے تھے یہ بغیرت کہتا ہے گستاخ رسول کو، اب ذات کا مسئلہ آیا تو اسمبلیوں کے اندر کہتا ہے یہ بوڑھا بغیرت ہے۔ میں کہا ذات کے لیے تم ہمیں سبق دیتے تھے نا، بندے کو تحمل ہونا چاہیے، ہمارے جذبات تو حضور کے لیے تھے، سارے وہی بولی بول رہے ہیں، کئی اپنے جناب کئی کتے کہہ رہے ہیں دوسرے نو، صرف اپنی ذات دی وجہ تو کہ میرے بندے کے خلاف گل ہوئی تو کہتے ہیں یہ کتے بھونکتے ہیں، اور کوئی بغیرت کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، جی اس عورت کو قید کر دیا، وہ زرداری کا پٹھا سب کو بغیرت کہہ رہا تھا، اسمبلی میں کھڑے ہو کر دنیا کیا تاثر لے گی، میری تقریر تو تھی ویسی مولوی خادم حسین کی، اور میری تقریر تو تھی حضور کی ناموس کے لیے تھی، اس کو تم نے میڈیا پر چلایا، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ گالیاں کر کر کے جناب، تو اب بتاؤ نا، اپنی ذات کا مسئلہ ہے تو تم تو ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دوڑ پڑے، ہم نے تو صرف بات ہی کی تھی ابھی نا جی۔ ہماری قوم کا حافظہ اگر ٹھیک ہے تو اس بات کو یاد رکھے کہ ذات کے لیے وہ ایک دوسرے کو بغیرت کہہ رہے ہیں، تو میں نے تو حضور کی عزت کے لیے یہ باتیں کی تھی، اپنی ذات کے لیے تو نہیں بات کی تھی، ذات کے لیے تو ہم نے بڑے بڑے ظلم برداشت کر لیے، ذات کے لیے تو ہم نے چوں بھی کبھی نہیں کی، کیوں جی؟ ذات کے لیے تو ہم جنوری اور فروری اور دسمبر میں ہم رات کا سالن صبح کھا لیتے تھے، ٹھنڈی روٹیاں بھی کہیں نہیں چیخے وہاں کہ ہم مر گئے ٹھنڈے سالن کھا کے، لیکن جب بات حضور کی آتی ہے تو اس پر ہمارے جذبات کو لے کر یہ بڑا جذباتی ہے، تو اپنی پوچھتے جدوں پیر آیا ہون دسو مولانا سخت ہے یا تمہارے یہ لیڈر سخت ہے؟ مولانا تو حضور کی بات کرتے تھے، حضور کی عزت کی بات کرتے تھے، اور وہ تو صحابہ کی سنت ہے جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے تو اپنے آپ سے باہر ہو جانا۔ حضرت توجہ بھائی، حضرت اسید بن عزیر نے دیکھتے ہی فرمایا بندرا، اور حضور دے سامنے لتہ لمیاں کی تھی بیٹھا، یہ تو صحابی کی بولی ہے، فرمایا بندر، کیوں جی؟ حضرت عمر نے عمیر بن واب نو ویکھ کے کی کیا تلواریں چکی ہوئی، فرمایا دونکم القلب، فرمایا اس کتے نو نپو، ترجمان نبی، جدو عمیر بن واب مسلمان ہو گئے نا بعد وچ، پہلے تو تلوار لے کے حضور وال آئے سن، تے حضرت عمر فرماندے سن جدو یہ تلوار لے کے آیا نا تے اس ویلے میرے نزدیک خنزیر نال بھی بدتر سی، تے جدو انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہن میرے پتر نال بھی محبوب ہو گیا۔ ساڑھے کول تو کوئی معیار ہے نا، ساڑھے کول تو کوئی معیار ہے، تو آڑے کول اپنی ذاتاں دا معیار ہے، تے اپنی جماعتاں دا تے اپنی جناب دھڑے کٹن دا معیار ہے، ساڑھے کول تے معیار ہے کہ حضور ایک بندہ آیا ہوا معاہدہ کر رہا رسول اللہ نا، حضور اتنے تشریف فرما بن تے اسید بن عزیر نو اپنے آپ تو باہر نہیں سی ہونا چاہیے، لیکن اقبال کہندا ہے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ہے ما ممکن است، اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، دنیا جنوں ناممکن سمجھے، کہ جڑے صحابہ حضور دے سامنے گردن نہیں سن چک دے، کیوں جی؟ گردن انج نہیں سن چک دے، جس طرح انہاں سراں تے پرندے بیٹھے تے صحابی آندے نال گل کی کر دیتی، فرمایا بندرا، اقبال کہندا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، دنیا جنوں ناممکن سمجھے، اے نہیں ہو سکدا، عاشق کر کے وکھاندا انج ہو سکدا، کیوں نہیں ہو سکدا؟ عقل صفاقت صفاق تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر، اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا تو پھر عشق وڈا دلیر ہو کے وہ دے سامنے آندا۔ تمہارے جی مولانا آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، آپ اسمبلیوں کے تماشے تم نے بنائے ہوئے، جی ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسجد کے آداب کیا ہے، مسجد کے آداب تو یہی ہیں جو میں بیان کرتا ہوں۔ حضور حضرت حسان جدو حضور دے خلاف گلہ کیتی ہے نا مشرکین دے شعراء نے، تے حضرت حسان واسطے حضور نے ممبر بچھایا، تے حضور نے فرمایا قولوا لهم کما قالوا، فرمایا جویں انہاں گل کیتی نا حسان جواب انجے دے رہا ہے، تو آڑے پیچھے تو کوئی نہیں نہ کھڑیا، تے حضرت حسان جدو تک حضور دی تعریف کر دے، حضور دے دشمنہ دا منہ بندے سننا، تے حضور فرماندے سن ان اللہ یؤید حسان بروح القدس
ما ینافق و یفاخر عن رسول اللہ، فرمایا جب تک حسان میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے اور میری شان بیان کرتا رہتا ہے اس وقت تک جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس تو دلائل موجود ہے نا، کیوں جی؟ حضرت عمر نے معیار کی دسیا، فرمایا جب تو تلوار چک کے آیا نا حضور وال، اس ویلے ایدے نالوں خنزیر میرے نزدیک اچھا سی، لیکن جدو انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہن میرے پترا نالوں اے محبوب ہو گیا۔ باپ معیار تو اتنا سر ہے۔ تے حضرت اسید بن عزیر نے آ کے گل کی تھی، فرمایا بندرا حضور دے سامنے لت لمیاں کیتی بیٹھا، واللہ اے کسے صحابی نے بھی کہا ہوش کرو کیا بات ہے، تم پتہ نہیں ہے یہ معاہدہ ہو رہا ہے، شکر نہیں کر دے جان چھٹن لگی، شکر نہیں لگے 50,000 دا لشکر جا رہا ہے، وہ شکر نہیں کر دے، وہ کی کروں کسے موڈا نہیں دبایا، سانو کہ مولانا ہاتھ تھوڑا سارے نو مرواؤ، اسا کی مروانا ہے سارے سانو انجی لوگ وہ تھوڑا جا کسے صحابی نے بھی نہیں کیا تو ہے لڑن لگا یہ تو معاہدہ ختم ہو جانا ہے، 50,000 دا لشکر حملہ کر دینا ہے۔ ایک صحابی نے بھی اسید بن عزیر نے نہیں کیا، فرمایا جے فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفست جنبک بہذا الرمح، فرمایا جے مینوں حضور دا حیا نہ ہوندا نا، حضور سامنے جلوگارن تے ایسے نیزرا میں تیرے ڈیڈ پاڑ دینا سی۔ تے دوسرا ہے لانفست خصیت ہے کا، دوسری روایت ہے فرمایا میں تیرے سارا کچھ کپ کے رکھ دینا سی۔ ہاں جی تو حضور دے سامنے لمیاں کیتی بیٹھا، ایک گل تے کیتی اسید بن عزیر، حضرت سعد آگے کھڑے ہو گئے، عرض کیتی حضور تسی کی فرما رہے کی ہو رہا ہے؟ فرمایا میں تواڈے واسطے معاہدہ کر رہا ہوں، تسی ظاہر پیٹا تے پتھر بدے روٹی کھان دی کوئی نہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی، سارے مدینہ پاک دے 50,000 دا لشکر آیا بیٹھا، عرض کیتی حضور تسی ساڈے واسطے کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ سعد بن معاذ کہنے لگے حضور تسی ساڑی وجہ تو انہاں نہ معاہدہ کرن لگے ہو، تیسرا ایسا مدینہ پاک دیاں کھجوراں دین لگے، حضور نے فرمایا ہاں آپ کی وجہ سے۔ عرض کی حضور میں ایک عرض کرا جی حکم ہوئے تھے، فرمایا بات کرو کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور قد کننا وہاؤلائے، حضور اے بھی اے جنہاں نال تسی معاہدہ کر رہے ہو تے اسی بھی، حضور اسی مشرک لوگ سی، بتاں دے پجاری سی، لا نعبد اللہ ولا نعرفہ، نہ ہم نے کبھی اللہ کی عبادت کی تھی، نہ جانتے تھے ہم کہ رب کون ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا، یہ بھی اور ہم ایک ہی تھے، لیکن ہوا کیا وَهُمْ لَا يَطْمَعُونَ أَن يَأْكُلُوا مِن تَمْرَةٍ، کیوں جی إِلَّا قِرًا أَوْ بَيَنَ فَحِينَ، حضور جب ہم بتوں کے پجاری تھے، نہ رب کو جانتے تھے نہ مانتے تھے رب کو، تو یہ سارے جتنے آئے بیٹھے ہیں نا محاصرہ کر کے مشرکین، ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہمارے باغوں کی ایک کھجور لے جائے، اللہ کرن و بیان، ہاں مہمانی کے لیے ہم ان کے سامنے کھجوریں رکھتے تو یہ کھا لیتے تھے، یا ہمارے باغوں کی کھجوریں خرید کر لے جاتے تھے۔ اس وقت یا رسول اللہ جب ہم بتوں کے پجاری تھے تو اس وقت یہ ہماری ایک کھجور نہیں لے جا سکتے تھے، افحین اکرمن اللہ بالاسلام، اب جب اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، وَهَدَانَا لَهُ، اور اسلام کے لیے اللہ نے ہمیں ہمارے کانوں کو کھول دیا، وَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ، اور اللہ نے آپ کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے عزت دی، نوتی امم والنا، حضور ہن ساڑیاں کھجورا مفت لا جان گے، جب ہمیں اسلام، اب اسلام کا نام ہی کوئی نہیں، اسلام کا نام ہی کوئی نہیں، جدو تسی مننی نہیں اسلام دی رہنمائی تے ہدایت مننی کوئی نہیں، نہ اسلام دی عزت کدی تسی مننی کہ ساڑیاں عزتاں اسلام دی وجہ تھی، ساڑیاں عزتاں حضور دی وجہ تو، 50,000 دا لشکر آیا بیٹھا، اے تے 2 منٹ ٹائم روٹی کسی نے نہ ملے، اے جی کی میں تو روٹی نہیں ملی، میں تو لبیک آڑا، او جی میرا کاروبار نہیں چلیا، صحابی کسی نے کیا پیٹ ہوتے پتھر بن کے، انہاں دے تو جناب ہوتے اٹھ ذبح ہو رہے سن، ہاں جی انہاں دے تو یخنیاں بنا کے پی رہے سن، 50,000 دے لشکر اٹھ ذبح ہو رہے سن، صحابہ نو تو کھجور بھی کھان دی کوئی نہیں سی، ساڑھے لوگ جناب 5 منٹ اسلام واسطے نہیں کٹ سکتے، 5 منٹ بعد فریاداں شروع کر گئے، مارے گئے لٹے گئے، کچھ ایک صحابی نے بھی نہیں کیا، اس ویلے حضرت سعد بن معاذ گل کی تھی، وَعَزَّنَا بِكَ وَبِهِ، حضور کمال کی بات ہے، یہ 25,000 جو آئے بیٹھے ہیں ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے آپ کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے، یہ پیٹ پر پتھر اور یہ محاصرہ ہمارے پاس اسلحے کا نہ ہونا، ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، اب ہم ان کو مفت کھجوریں دے دیں گے، واللہ ما لنا بہذا من حاجت، حضور اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ جناب ہمیں اس معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں، کیسے
اے گل ہے اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز. اقبال مولانا روم نے کیا نا, اقبال نے پیر جو ہے اقبال پیر رومی اور مرید ہندی, وہ اقبال نے گل کی تھی مولانا روم نا, اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز, آل دل اس دیس میں ہے تیرا روز. اقبال کہنے لگا تھے نور بھی مک گیا سوز بھی مک گیا, تے جڑے آل دلن وہ اس ملک بڑے ہی تباہ حالن برباد ہو گئے. ہن دس میرے پیرا میں ہندوستان وچ رہ کے کی کراں, کیوں اس دیس میں نور ہے باقی نہ سوز اور آل دل اس دیس میں ہے تیرا روز. اقبال کہنا ہن دس تو میرا پیر ہے میں ہندوستان وچ رہ کے کی کراں, نہ نور ہے نہ سوز ہے نہ درد ہے, تے جڑے آل حق ہیں انہاں نوں لوگ تے کھڑاون نہیں دیندے. ہن دس میں ہجرت کر کے ہندوستان چھڈ جاواں. اقبال نے اگو پیر مولانا روم گل کے کیتی, انہوں نے کہا کار مرداں روشنی و گرمی است, گارے دونا ہیلا و بے شرمی است. اقبال کہہ دو ایک کمینے دا کم ہوندا حالات دے مطابق چوں چوں کرنا. مولانا روم کیا تو کوئی جھلا آدمی, تو کی گل پہ کرنا, کار مردہ روشنی و گرمی است. مولانا روم فرمایا ہو اقبال میرے مرید جڑے اللہ دے بندے ہوندے نا انہاں دا کم ہوندا نور پھیلانا, تے انہاں دا کم ہوندا لوگاں نوں حوصلے دینا کہ نہ کہ خود رو پینا. کار مردہ روشنی و گرمی است, کیوں جی روشنی پھیلانا تے نال اپنی حرارت پھیلانا لوگاں وچ کہ تکڑے ہوئے کچھ نہیں ہوندا. کمال ہو گئی بات جی, کیوں جی جے بدر وچ صحابہ نو فرشتیاں دی روڑ سی تے اج کشمیریاں نو فرشتیاں دی روڑ کوئی نہیں, لیکن اس وقت شرط ہے کہ پہلے کشمیریاں دے نال جا کے کھڑے ہو. ہاں جی ہاں, اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ پھر ایسے لشکروں سے مدد وجنود لم تروہا, پھر اللہ نے تمہارے ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ سکے تھے. تو جب صحابہ ایڈے بڑے بڑے شیر تے پہاڑ انہوں نے فرشتیاں دی مدد دی لوڑ ہے, تے اج سانو پاکستانیوں نو کوئی لوڑ نہیں, لیکن اس کے لیے پہلے بدر میں جانا شرط ہے. کیوں جی, اور بدر کے اندر جا کر پھر سپہ سالار جو ہے حضور اس وقت سپہ سالار ہے, حضور ساری رات ایک درخت کے نیچے روتے رہے. یصلی و یبکی, حضور ساری رات نماز بھی پڑھتے رہے درخت کے نیچے بدر میں, اور ساری رات حضور روتے بھی رہے. حتیٰ اصبح, مولا علی فرماتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو گئی حضور نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں فرمایا. پھر صبح حضور نے دعا مانگ دی تھی, یا اللہ میں لے آیا 305 بندے, اے میں لے آیا, باقی 8 تے وہ نہ جنہوں نے حضور حصہ دیتا بدر دا, 8 میں شامل کوئی نہیں سن, جنہاں عملاً جہاد کیتا وہ کتنے سن 305 بس. اے اللہ میں 305 لے آیا, آج تو انہاں دی مدد فرمانی, جے تو انہاں دی مدد نہ کی دی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کسے نہیں کرنا. کوئی تسی ماحول تے بڑا ہو نا فرشتے اترن دا, تو اور انشاءاللہ ماحول بڑے مودی نو میں کہہ رہا ماحول بن جانا ہے. توجہ, تینوں پتہ ہی نہیں لبیک دے نعرے وچ پاور کتنی ہے. توجہ توجہ توجہ, بس اتنی بات. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین, اعلیٰ حضرت بریلوی صحابہ جب چلتے سن تو منظر کی بیان کیتا, شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین, جنبش جیش نصرت پہ نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں جنہ جنگلاں میں جو صحابہ گزرے نا, ایک باری جدوں نعرہ لایا نا تو جنگل بھی کہندے سن بھائی جدوں تے بڑیاں چس آج ہی آئی. نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے, غرشے کو سے جرت پہ چکا چک خنجر سے آتی صدا. اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضور دی تلوار دے بارے فرمایا, حضور دی جب تلوار چلتی سی اودی بھی ایک عجیب آواز سی, چکا چک خنجر سے آتی صدا, مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام. حضور تہاڈی بہادری تے لکھاں سلام ہوون, تہاڈی تلوار چ ایڈی سونی آواز آندی سی. اس واسطے یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب ہم کشمیر کو رگڑ جائیں گے. مودی اور اس کے جتنے بھی یار اور ہواری جو پیچھے بیٹھے ہیں, جن کے نزدیک کافر جو ہے وہ اقلیت بھی ہیں, کافروں کے حقوق ہیں, مسلمانوں کی نہ وہ اقلیت ہیں کسی علاقے میں نہ ان کے حقوق ہیں, انشاءاللہ اقبال کہنا نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن دزداں چے امید کشاد. اقبال کہنا جلے اٹھ, خود اپنا جو ہے وہ اقوام اسلام بنا, انہیں تو اقوام متحدہ بنائی نا, تو اقوام ملت بنا, کچھ تو کرنا. نقش نو اندر جہاں باید نہاد ازن کفن دزداں چے امید کشاد. اقبال کہندا جلے آئے نا کفن چوراں کو تینوں امید ہے,
شرع یورپ بے نزائے کیلو کال بررا کرداس بر گرگاں حلال. اقبال کہندا یورپ نے متفقن علیہ فیصلہ کر لیا جتھے دنیا وچ مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا انہوں کھا جائے. در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سہ توئی میشوا نخچیر من. کہندا تینوں اقوام متحدہ تے جنیوا وچ جا کے کشمیر دا انہاں مسئلہ حل کرنا ہے. نا کہندا انہاں مسئلہ ایک عورت دا ہوئے تے پاکستان تے دباؤ پا کے کیوں جے فیصلے کروا لیندے تے پورے کشمیر دا مسئلہ ہوئے تے کفر چوں نہ رکے. کہندا جلیا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن. اقوام متحدہ وچ سوائے مکر تے سوائے چال بازیاں دے اتھے کچھ نہیں ہوندا. ہاں جی میں کشمیر پر سالسی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو سالسی کرنی جنہیں افغانستان اجاڑیا, تو سالسی کرنی جنہیں شام اجاڑیا, تو سالسی کرنی جنہیں عراق برباد کیتا. اب وہ تو شام سے کشمیر پر تو سالسی کرنے آئے گا. ہاں جی بس اسی یہ نہ اٹھانو اپنے حوض تو پانی نہیں پین دینا. ہاں اسی اپنے فیصلے انشاءاللہ خود کر لواں گے. اقبال کہندا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سہ توئی میش وا نخچیر من. اقبال کہندا اوتھے اقوام متحدہ وچ سوائے مکر تے فریب تے چالاں تے اور کچھ نہیں ہوندا. کی فیصلے ہوندے سہ توئی میش وا نخچیر من. اقبال کہندا اوتھے فیصلے ہوندے کہ تو کشمیر نو نپ لے میں شام نو نپ لیندا, تو جناب اس نو بوسنیا تے چیچنیا نو نپ لے تے میں عراق تے شام نو تے جناب افغانستان نو نپ لیندا. کہندا اوتھے اس تو علاوہ کوئی فیصلے نہیں ہوندے. تو جلیا انہاں کول امید ہے تینوں کدی بھی انہاں کول امید نہ رکھی کہ فرنگی بیٹھ کے تیرے بارے کوئی گل کرن گے. سجود آوری بار دارا و جم را. اقبال کہندا اے کدی بھی دارا و جم نو جا کے سجدہ نہ کری. اے کہ کیتا ہے تم جا کے دارا و جم اس وقت دے بڑے بادشاہ ہے نا جمشید تو مراد جم ہے. ہاں سجود آوری دارا و جمرا انہیں کہا تو دارا تے جم نو جا کے سجدے کیتے مکن بے خبر ہے رسوا حرم را. اقبال کہندا تو تے حرم نو برباد کر کے رکھ دیتا. سانو رسول اللہ فرما گئے سن سجدہ ایک کو جگہ کرنا ہے میں تمہیں کعبہ دے کر جا رہا. اے کیڑیاں گلاں جناب تسی. اقبال کہندا کدی بھی حرم نو رسوا کرن دی گل نہ کری. سانو ساڈے آقا مولا فرما گئے پیشانی ایک کو جگہ جھکڑی. او حضور فرما گئے جتھے جھکڑی. اس واسطے جڑا بھی حاجی جاندا نا پہلی واری کعبے تے نظر پیندی تے کی دعا منگدا اللہم زدو شرفن و تکریما. یا اللہ کعبے دی عزت اور کعبے دی شرافت کعبے دی عظمت وچ ہور اضافہ فرما. سانو تے یہ دعا منگدا ہر حاجی ویکھدے ہی کعبے نو یا اللہ اس کعبہ معظمہ نو ہور اس طرح دے. تے جدوں اسی او دے واسطے دعا منگدے ہیں تے پھر سر کسے اور دے سامنے جھکنا ہے. نا سر ایک کو جگہ ہی جھکنا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. بس یہ پیشانی صرف ایک ہی جگہ جھکنی ہے اور انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. یعنی کشمیری ساڑھے نال ہون کے کھڑے انشاءاللہ. اس کے بہت سارے حل ہیں. اس کا حل ایک ہی ہے اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. کیوں جی اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. قطرہ آب وضو کمبر در بہا برتر سے خونے کیسر ہے. اقبال کہندا تو کافراں تے انہاں فرنگیاں دیاں گلاں کرنا. کہندا مولا علی دے جڑے غلام سن نا حضرت کمبر انہاں دے وضو دے پانی دا ایک قطرہ کیسر بادشاہ دے خون نالوں بھی افضل اور اعلی. اے ساڑی اقوام اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب نس. اسی ملتاں قوماں ہوندیاں جڑیاں دوسرے وچ ضم ہو جاندیاں. ملت ہوندی جڑی دوسری قوماں نو اپنے اندر ضم کر لیندی. بلال از حب صہیب از روم اور سلمان از فارس اور بولاب از مکہ چے بولا جا بیست. اے ملت اسلامیہ ہے جنہیں بلال نو اپنے اندر ضم کر لیا تے جنہیں سلمان نو اپنے اندر ضم کر لیا جنہیں مکے والے نو اپنے اندر ضم کر لیا تے یمن والے نو بھی اپنے اندر ضم کر لیا تے ہندوستان نو بھی ضم کر لیا تے بنگلہ دیش نو بھی ضم کر لیا تے انڈونیشیا نو بھی ضم کر لیا تے افغانستان تے کشمیر نو بھی. اس نو کہندے ملت. ہم اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب سے نہ کر. انشاءاللہ یہ شعر پھر ہوشیار ہونے والا ہے. اپنے اندر بزدلیاں ختم کر دیو. اے بزدلیاں دے کام چھوڑ دیو. کچھ نہیں ہونا. کیوں جی حضور دی مبارک تلوار جڑی حضرت ابو دجانہ نو حضور دتی او دے کی لکھیا سی وفی الاقبال مکرمتن وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. فرما آگے بڑھنا عزت ہے. کیوں جی آگے بڑھنا عزت ہے اور بزدلی انسان کے لیے باعث شرم ہے.
یہ حضور کی تلوار پر لکھا ہوا تھا میدان احد میں جو آپ نے ابو دجانہ کو دی. فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے, بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگو آر ہے. اور والمرء بالجبن لا ینجو من القدر, فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. کیوں جی؟ امیہ نہیں سی آندا, بزدلی دی وجہ تو نہیں سی آندا. جڑا حضرت بلال نو کٹدا ہوندا سی امیہ ابن خلف, حضرت سعد بن معاذ انہوں کیا سی, حضور نے فرمایا تو قتل ہو جائے گا. انہوں نے کہا مکے جبار, انہوں نے کہا میں اے نہیں میں نے پتا, حضور نے فرمایا تو قتل ہو جانا ہے. اے بدر والے دن بالکل مکے جو نکلنا ہی نہیں سی چاہتا, انہوں پتا سی بھائی تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے. ابو جال گیا, انہوں نے کہا چنگا تو سردار آدمی, یہ تو نہ گیا تو سارے کسے نہیں جانا, تو سردار ہیں تھوڑا جا تو ساڑھے نال چل, اگلی منزل تو واپس آ جاویں. اگلی تے گیا تو انہوں نے کہا تھوڑا جا اور چل, یہاں تک کہ دھکا لگا کر فرشتے اسے بدر میں لے آئے. والمرء بالجبن لا ینجو من القدر, اس کا مرنا لکھا جو بدر میں تھا. تو آپ اس کی بزدلی یا اس کی اپنے جتنے بھی تحفظات تھے اس کو کیسے بچا سکتے؟ اس کی بیوی نے کہا بھی تھی, اور اس کی بیوی نے, کعب بن اشرف کی بیوی نے نہیں کہا. حضرت کنا آواز دیتی, محمد بن مسلمہ تھلو آواز دیتی, فرمایا جناب تھلے تشریف لے آؤ تے اے ساڑھے ہتھیار لے لاؤ تے گندم دے دیو. تو دی بیوی کہنے لگی مکانہ کا فواللہ ہے اسمع صوتاً یقطر منہ الدم. حضرت محمد بن مسلمہ فرمایا نا تھلے آ تے تینوں اے ہتھیار دے دیں, سانو کڑنگ چاہی دی. وہ دن معاہدہ ہویا سی, وہ دی زنانی کہنے لگی مکانہ کا. انہوں نے کہا اپنی جگہ تو ہلی نہیں, نا 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 واللہ اسمع صوتاً یقطر منہ الدم. انہوں نے کہا اے جڑی تھلو آواز آئی نا اے جو خون ٹپک دا پیا. انہوں نے کہا نہیں تقدیر تے آنی. وہ دی زنانی نے نپیا وہ دا بازو, اللہ کا امرہ تو دی زنانی وہ دے بازو نپ لے کعب بن اشرف دے. انہوں نے کہا تھلے نہیں جاڑو, تھلے تانوں مار دین گے. انہوں نے کہا جلی ہوئی ہیں, اور تھلو آئے تھے محمد بن مسلمہ تے دوڑ لا دیتی. امیہ ابن خلف بدر وچ پہنچ گیا تے نسی جاوے نسی جاوے نسی جاوے. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی, فرمایا نجا امیہ ہلاک بلال. فرمایا جی جو امیہ بچا تے پھر بلال نہیں بچا. نپو انہوں نپیا کہ نہیں, صحابہ انہوں وڈیا. صحابہ کہندے انج آواز کٹدا سی جویں ہن اے وڈی عید تے بیل نہیں ڈاندے تے بڑ بڑ باں کر دین بیل. صحابہ کہندے امیہ ایویں آوازاں کٹدا سی اس دن جناب, ڈکراندا سی بیلاں دی طرح. تو میرے آقا نے فرمایا والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. فرمایا جتنا بھی کوئی بزدلی اختیار کرے گا نا تو تقدیر سے نہیں بچ سکتا. ہن میں اج حدیث کی کتاب کھولی نہیں جہاد والی کہ صحابہ جڑے میدان احد شہید ہوئے, وہ جنت عرش دے تھلے جڑے وہ چراغ لٹک رہے سن نا, پرندیاں دی شکل وچ انہاں دی روحاں اوتھے جا بیندیاں سن. تے جو انہاں نو کھان پین تے رہن دا سامان ملیا نا تے صحابہ دیاں روحاں کہن لگیاں سن کاش کہ ساڈی کوئی خبر صحابہ تک پہنچا دیندا. رب نے فرمایا میں پہنچا دیندا. تو پھر اس تو بعد آیت نازل ہوئی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. ہرگز ان کے بارے میں گمان نہیں کرنا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہیں, انہیں رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ خوش ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا. اس واسطے ساڑھے نال کھڑے رہو لبیک دے نال, ٹھیک ہے, اور بالکل تیاری ہے پاکستان دی انڈیا نال لڑن دی انشاءاللہ. ہاں ساڑی مکمل تیاری ہے. ہاں وہ بھی میزائل فٹ ہو گئے تے لبیک دے میزائل بھی تیار ہیں. ساڑھے کو تے نعرہ ہی ہے نا. ہاں مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.